پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے، قائماً اس حال میں کہ قائم ہے، بالقسط انصاف پر، لا نہیں الہ کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ Allah bears witness that La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, and the angels and those having knowledge also give this witness. He is always maintaining His creation in justice. La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, the Almighty, the Wise, the All-Wise. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ بے شک وہی ہے، بس اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں نے، فرشتے جو رات دن اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اور علم رکھنے والوں نے، جنہیں قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اب دیکھیں علم والوں کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کا ذکر ہے۔ اپنے علم کی بنیاد پر گواہی دی کہ عبادت کے لائق بس ایک ہی اللہ ہے، یہ سچی گواہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ نے عدل قائم کیا ہے، وہی الہ ہے، حکمت والا، زبردست ہے۔ گواہی کا یہاں مطلب ہے بیان کرنا، آگاہ کرنا، شہادت دینا۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، ڈیزائنر ہے، پلانر ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اہل علم کا بھی ذکر ہوا ہے، جو علم کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان کرتی ہے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد۔ اور ایک طرح سے یہ اہل نجران کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، اور اللہ نے ہی یہ سب کچھ قائم کر رکھا ہے، اور اس کی گواہی اللہ، فرشتے اور اہل علم جن کے پاس یہ علم ہے، یہ سب دیتے ہیں۔ اللہ کی کائنات عدل یعنی جسٹس پر بیسڈ ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز بیلنسڈ ہے، کہیں بھی کسی چیز پر ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے۔ یونیورس میں ہر چیز اپنے آربٹ میں ہے، دنیا میں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، جہاں جتنا پانی ہونا چاہیے، وہاں جہاں جو ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو انسان ہے جو ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نیچر کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، ایکولوجیکل بیلنس کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ سب انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ عبادت میں بھی صرف 5 وقت نماز پڑھنے کو کہا گیا، روزے صرف 1 مہینے کے لیے فرض کیے گئے، حج بھی سب پر فرض نہیں، زکوٰۃ بھی صرف 2.5% دینا ہے، وہ بھی سب پر فرض نہیں۔ یعنی سب جو بھی اللہ نے رکھا ہے سب کچھ ایک عدل کے ساتھ رکھا ہے، ایک جسٹس کے ساتھ رکھا ہے۔ ہمیں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، نہ اس کی کائنات میں کسی قسم کا ظلم ہے، تو اللہ پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔
مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو، نہیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب ہمارے کرائٹیریا الگ ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے۔ جس کا جو حق ہے جب اس کو نہیں دیا جاتا تو ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ مفلس کون ہے، مفلس یعنی غریب انسان کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال اور متاع یعنی ساز و سامان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، یعنی حقوق اللہ تو دیا ہوگا لیکن حقوق العباد نہیں دیا ہوگا، کسی پر بہتان یعنی جھوٹی بات، تہمت، الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس نے جن جن لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، جب حساب ہوگا انہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ کیا لے کر آیا ہوگا اپنے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب لے کر آیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، تو ساری نیکیاں اٹھا کر جن پر زیادتی کی ہوں گی ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر لوگ آتے جائیں گے کہ ابھی بھی زیادتی کی ہے اس نے، تو پھر کیا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس نماز روزہ کر لیا تو ہو گیا، نماز روزے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی دینا ضروری ہوتا ہے، بندوں کا حق دینا بھی ضروری ہوتا ہے، وہ بھی اسلام میں ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اس آدمی نے اللہ کی عبادت تو کی ہوگی لیکن ساتھ ہی لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، اس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، پھر بھی لوگ آتے جائیں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے گناہ دیتے جائیں گے اور اس کے پاس دوسروں کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ایسا انسان سب سے زیادہ مفلس ہوگا، یعنی غریب، کیونکہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نیکیاں میدان حشر میں دوسروں کو دے دی جائیں تو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مدد کے لیے صرف اسی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک طرح سے یہ اہل نجران کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور پھر یہ جنرل آیتیں قیامت تک سب کے لیے ہیں۔